ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ سیرت کے درس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اور کیسے وہ غلامی سے آزاد ہوئے اور یکم ہجری کی پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی تھی۔ آج 2 ہجری سے ہم ابتدا کریں گے اور آپ حضرات کے علم ہے کہ 2 ہجری نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا پہلو رکھتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ اسلام کی وہ پہلی مشہور جنگ جسے ہم غزوہ بدر کہا جاتا ہے، ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، یہ 2 ہجری کو لڑی گئی۔ 2 ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی اور رمضان المبارک میں یہ جنگ ہوئی۔ اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے چند اور چیزیں اہم ہیں، جس کے اندر اہم اور بنیادی چیز، پہلی بات، وہ 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمان شروع میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم بیت اللہ کی طرف ابھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس ہمارا پچھلا حصہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ میں جب آپ پڑھتے تھے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہوتا تھا اور تھوڑا سا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا، چونکہ مسجد حرام چاروں طرف قبلہ ہے، تو آپ اس کوشش سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظاہر ہے وہاں تو یہ ممکن نہ تھا، تو بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے آپ نے نماز پڑھائی، اور آپ کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ کاش مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، کعبۃ اللہ ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے، یہ بات آپ کے دل میں آتی تھی۔ اور قرآن مجید نے بھی اسے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کی بھی دلی چاہت یہ تھی کہ ہمارا قبلہ وہ بیت اللہ ہو جائے۔ تو چنانچہ ایک شخص نے آپ کی دعوت کی جس کا نام حضرت برہ ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں تشریف لے جانے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوا، تو آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی اور شروع کی، اور آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی تو تیسری رکعت کے اندر حکم آیا تحویل قبلہ کا کہ اب قبلہ اپنا پھیر دے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک پھیرا۔ آپ یوں سمجھے کہ وہاں اس طرف نماز پڑھا رہے تھے، اور تیسری رکعت میں آپ نے اپنا رخ مبارک پھیرا اور تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے پھر یہاں آئے اور بیت اللہ کے سامنے آئے، اور صحابہ بھی تھوڑے سے چلے، اور یوں آپ نے تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کی، جسے اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر کہا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اب آپ اپنا سینہ مسجد حرام کی طرف آپ اپنا رخ کیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کیا، اور علماء لکھتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ تھا، یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ میں سے جو حضرات
مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اللہ ہمیں بار بار لے جائے، تو وہاں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین اس کو کہا جاتا ہے، مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین اس لیے بولتے ہیں کہ قبلتین عربی میں دو قبلوں کو کہا جاتا ہے، اور اس مسجد میں جب آپ جائیں تو آپ اگر رخ کریں سیدھے طرف تو آپ کے پیٹھ پہ، آپ کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی ممبر نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے اوپر کی طرف، اور وہ بتاتی ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے پھر بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا، تو اسے مسجد قبلتین اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مسجد یعنی اس مقام پر نبی علیہ السلام کو یہ حکم آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں اور کیا وجہ تھی کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اور پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف اس کے رخ کا حکم ہوا، یہ بڑی تفصیل ہے، یہ کسی وقت انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ سن 2 ہجری کے اندر ایک اور بڑا حکم اور ایک نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا وہ تھا تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ بنوایا۔ صفہ سائبان کو کہا جاتا ہے، سائیدار جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ جو مشہور ہیں، جو صحابہ اس مقام پہ رہا کرتے تھے، یہ بھی سن 2 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ یہ اصحاب صفہ آج اگر آپ جائیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ ہے جس میں نبی علیہ السلام آرام فرمائے، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور اس کے پیچھے اگر آئے تو تھوڑی سی جگہ اونچی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ کی جگہ ہے، حالانکہ وہ اصحاب صفہ کی جگہ نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے خدام وہاں پر رہا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کی جگہ اس سے اس طرف مسجد کے پاس ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ترکوں کو اللہ جزائے خیر دے، ترکوں نے یہ جو تعمیر اندر کی تو کچھ نہ کچھ ایسی نشانیاں چھوڑ کے گئے۔ آپ اگر اس کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو اندر ایک گنبد ہے، اور اس گنبد کے اندر سونے کے پانی سے جو ہے وہ کھجور کے خوشے بنے ہوئے ہیں، اور اس گنبد کے عین نیچے جو جگہ ہے یہ وہ جگہ تھی جو اصحاب صفہ کی تھی۔ یہ کھجور کے خوشے اور کھجور کے درخت انہوں نے اس لیے بنائے ہیں کہ کھجور کے خوشوں کو اصحاب صفہ سے بڑی خاص مناسبت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کہ جس کے پاس باغ تھا، نبی علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ جب بھی باغ کا پھل آ جائے تو ہم کچھ نہ کچھ اصحاب صفہ کے لیے لے آئیں۔ تو یہاں پر ایک جگہ تھی اور اس جگہ پہ تار لٹکا ہوا تھا، اور ہم وہاں سے کھجوریں لے آتے، اور کھجوریں لے آنے کے بعد ایک خوشہ لے آتے اور وہ وہاں پر اس تار سے انہیں لٹکا دیا کرتے تھے۔ جو پکی ہوئی کھجوریں ہوتی تھیں وہ آرام سے گر جاتی تھیں، اگر کچی ہوتی تھی تو آہستہ آہستہ وہ خود بخود پک جاتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اصحاب صفہ کے ان خوشوں کا نگران بنایا ہوا تھا، اور کہا کہ جب کھجوریں پکی ہوئی ہوتی تھیں تو کبھی ہم تھوڑا سا ڈنڈا یا لکڑی اٹھا کے مارتے تھے تو پکی ہوئی کھجوریں گر جاتی اور ہم ان اصحاب کو کھلا دیا کرتے تھے۔ کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے اس ڈنڈے سے کھجور کے ایک خوشے کو دیکھا تو وہ نہایت ہی بیکار کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اگر اس باغ کا مالک چاہتا تو وہ اس سے اچھی بھی بیچ دیا کرتا، اور اس سے اچھی بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے اس سے اچھی نہیں بیچی۔ نبی علیہ السلام کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں بلایا، آپ نے اور کچھ نہیں کہا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ چاہتا تو یہ اس سے اچھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں اس سے اچھی نہ دی۔ اور یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ اچھی سے اچھی چیز وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے اپنا باغ اللہ کے راستے میں دیا، اور کسی نے اپنا قیمتی اور عمدہ ترین گھوڑا وہ اللہ کے راستے میں دیا، کسی نے اپنی زمین وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دی، غرض جس کی جو پسندیدہ چیز تھی وہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا گیا۔ تو اصحاب صفہ ان کی تعداد کیا تھی؟ بعض محدثین نے لکھا کہ ان کی تعداد 70 تھی، اور کبھی 80 ہو جایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی یہ 400 کے قریب ہو جایا کرتے تھے، 400 کے قریب۔ اور نبی علیہ السلام نے ہر ایک کو یا 2 صحابہ کو ایک بندے کے ذمے لگایا ہوا تھا، یا ایک آدمی کو دیکھتے کہ اس کی وسعت ایک آدمی کو کھلانے کی ہے تو ایک آدمی اس کے ذمے تھا کہ آپ نے اسے کھلانا ہے، آپ نے اس کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ چونکہ یہ حضرات مسجد میں رہا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی صحبتوں سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے، یہ دن رات مسجد میں ہوتے تھے، تعلیم سیکھتے، حدیث سیکھتے، اور ان حضرات نے وہ کام کیا جو شاید کسی نے نہ کیا ہو۔ ان حضرات کی برکت سے آج احادیث جو ہم تک پہنچی، یہ انہی اصحاب صفہ کی برکت سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ انہی طلباء کی برکتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ وہ حضرات تھے، اس میں سے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے 80 بندے اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، 80 بندے، یہ خزرج کے سردار تھے۔ اور ان اصحاب صفہ کے اندر بڑے بڑے مشہور صحابہ کے نام آتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 10 مبشرہ میں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا خذ القرآن من 4، قرآن 4 صحابہ سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، علی مرتضی، حضرت مقداد، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم۔ تو عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا قرآن سیکھو، اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن خطاب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یہ بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یہ بھی رہا کرتے تھے، پھر ان کی شادی ہوئی، ان کے بارے میں آتا ہے، پھر یہ اپنے گھر منتقل ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن الیمان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار صحابی کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فتنوں کے نام اور منافقین کے نام وہ اس صحابی کو دیے تھے اور انہیں بتائے تھے۔ اور وہ مشہور واقعہ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوف زدہ ہوا کرتے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک دن ان سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح، آپ کو جو لسٹ، جو نام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے ہیں، کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یعنی اتنا ڈر تھا کہ کیا ان میں میرا نام تو نہیں ہے، باوجود یہ کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن خوف اتنا تھا۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان تو امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے۔ ایمان والا ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شیطان مجھ پہ حملہ آور نہ ہو جائے اور یہ ایمان مجھ سے سلب نہ ہو جائے۔ ایمان والا خاتمہ، اپنے خاتمے تک ایمان والے کو ڈرنا چاہیے اور اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ سے اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے خاتمہ بالایمان نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ بلعم ابن باعورہ 300 سال تک اس سے عبادت کی، لیکن مرا کے سال میں وہ کفر کی حالت میں مرا، اور کفر کی حالت میں مرا۔ شیطان ابلیس جس نے زمین کے چپے پر عبادت کی، اللہ کی عبادت کی، لیکن کیا حال ہوا اس کا؟ راندہ درگاہ ہوا۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور ان میں مشہور صحابی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ان میں تھے جن کے توسط سے اس امت کو 5000 سے زائد حدیثیں ملی۔ آپ اگر حدیث کی کتاب اٹھائیں تو عن ابی ہریرہ قال ابی ہریرہ قال ابی ہریرہ، مختلف سب سے زیادہ حدیث کو نقل کرنے والے صحابی اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ایک دن فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی، اور بھوک لگنے کے بعد کہا کہ نماز ختم ہوئی تو میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ وہ گھر جا رہے تھے، میں راستے میں کھڑا ہو گیا، اور اس نیت سے کھڑا ہو گیا کہ میں ان سے کہوں گا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ظاہر سوال اور مانگنا یہ تو منع ہے، لیکن یہ میرے چہرے کی رنگت کو دیکھ کر شاید مجھے خود لے جائے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ ظاہر ہے بھوکا آدمی، جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے۔ کہا میں نے ان سے سوالات کیے دین کے بارے میں، ایک آیت پوچھی، اس آیت کی تفسیر بتائیے، انہوں نے بتائی، اور اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا اور اپنے گھر چلے گئے۔ کہا میں اب انتظار کر رہا تھا کوئی اور آئے، تو ہے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ میں نے ان سے بھی سلام کیا، اور ان سے بھی اسی طرح کی ایک آیت کی تشریح پوچھی، اور میں بار بار دل میں یہ خیال تھا کہ یہ مجھے کہیں کہ آؤ گھر چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی آیت کی تشریح بتائی اور بغیر کچھ کہیں چلے گئے۔ کہ اتنے میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، اور ساتھ لے جانے کے بعد آپ نے گھر میں کہا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو امہات المومنین میں سے ایک زوجہ نے کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیالہ لے آؤ۔ وہ پیالہ لے آئے تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا کے لے آؤ۔ اب ظاہر ہے ایک دودھ کا پیالہ اور 70 اصحاب صفہ، اور ایسے کہ جن کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ کہا کہ میں نے آپ کے ارشاد کے مطابق میں نے تمام اصحاب صفہ کو بلوا لیا، اور دل ہی دل میں یہ بات تھی کہ اب تو میرے پاس کچھ نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے 70 بندے ایک پیالہ ہے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن میں نے آپ کی حکم کی تعمیل کی۔ جب وہ سب آئے تو آپ نے مجھے کہا کہ اللہ کا نام لو اور ان سب کو پلانا شروع کر دو۔ کہا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ایک کو پلاتا گیا، پیتے گئے، اور یہ پیتے پیتے یہ 70 کے 70 پورے ہوئے، اور پیالے میں اسی طرح کا دودھ باقی تھا۔ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور پھر آپ نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہا میں نے پیا اور سیر ہو کے پیا، اور پیالہ جب میں آپ کو دینے لگا تو آپ نے فرمایا اور پیو۔ کہا میں نے پیا اور پیا، اور پھر آپ کو دینے لگا آپ نے فرمایا اور پیو۔ کہا میں نے تھوڑا اور پیا، پھر آپ کو دینے لگا آپ نے فرمایا اور پیو۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے قسم اٹھائی اور میں نے کہا کہ قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے خوب سے ہو کر پیا، اب میرے پیٹ میں اور دودھ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ مسکرائے، اور آپ نے پھر پیالہ اٹھایا اور آپ نے اس سے دودھ پیا، اور پھر اس پیالے میں سے جا کر دودھ ختم ہوا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ معجزہ بھی تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے ایسے مشقتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ تو یہ اصحاب صفہ یہ وہ طلبہ تھے جو ہر وقت حضور کی صحبت میں ہوا کرتے تھے، اور آپ کی صحبت سے یہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ آپ کی ایک ایک بات یہ اصحاب صفہ نقل کیا کرتے تھے، آپ کی ایک ایک بات کو یہ اصحاب صفہ محفوظ کیا کرتے تھے۔ اور کبھی تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھوک بہت زیادہ ہو جاتی
تو جب بھوک بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کہا پیٹ بالکل ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی ہمیں، تو ہم اپنے پیٹ کو زمین سے چپکا دیا کرتے تھے اور لوٹ پلٹ ہو جایا کرتے تھے کہ کہیں بہت زیادہ بھوک اور نہ لگے ہمیں، اتنی بھوک ہوا کرتی تھی۔ لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ علم سیکھا اور آپ کی ایک ایک بات کو امت کے آگے رکھا۔ آج بتائیے کہ آج ان حضرات کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ ایک ایک حدیث جو انہوں نے نقل کی اور اس پر جو بھی شخص عمل کر رہا ہے اس کا بھی ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس صحابی نے نقل کیا ان تمام اصحاب رسول کو یہ حدیث، ان حدیثوں کا ثواب پہنچ رہا ہوگا۔ انہوں نے بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا۔ تیسرے نمبر میں بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جب وہ دعوت دیتے ہیں اور دعوت دینے کے ساتھ جب دعوت کا ایک وقت آ جائے، جب اس کی حجت تمام ہو جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے دو کاموں میں سے ایک کام ہوتے ہیں۔ یا تو اگر مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہو، کافروں کی تعداد زیادہ ہو، تو اللہ خود پھر انہیں سزا دیتا ہے۔ آپ نے سورہ نوح کے اندر اور سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ 950 سال تک دعوت دی اور جب قوم نہ مانی، حجت تمام ہو گئی، تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان والے تھے، اللہ نے عذاب بھیجا پانی کا اور سب کے سب کو غرق کر دیا۔ اور اگر ایمان والے لوگ تعداد میں تھوڑے ہوں، کافروں کے برابر ہوں یا ان کے قریب ہوں، تو پھر اللہ کافروں کو ایمان والوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے، ایمان والوں کے ہاتھوں سزا دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا غزوہ بدر میں، ابھی اس کی تفصیل آگے اگلے درس میں آئے گی، غزوہ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا اور بھی جو غزوات تھے اس کے اندر ہوا کہ ایمان والوں کے ہاتھوں اللہ نے کافروں کو شکست دی۔ اور یاد رکھیے جہاد کی دو قسمیں، ایک اقدامی جہاد ہوتا ہے، ایک دفاعی جہاد ہوتا ہے۔ دفاعی جہاد کیا ہوتا ہے؟ کافر ملک آپ پر حملہ آور ہو جائے، آپ اپنا دفاع کرتے ہیں، جیسے افغانستان پر روس نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا، انہوں نے اپنا دفاع کیا۔ اقدامی جہاد کیا ہوتا ہے کہ آپ جہاد کے لیے آگے جاتے ہیں، آپ پیش قدمی کرتے ہیں۔ آج کا لبرل طبقہ کہتا ہے کہ اقدامی مت کیا کرو، بس اپنا دفاع کرو، حالانکہ اپنا دفاع نہیں، اسلام کے اندر اقدام بھی ہے، اقدام بھی ہے۔ خود یہ غزوہ جو بدر ہوا یہ کیسے ہوا؟ یہ اقدام کیا آپ نے اقدام کیا۔ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور آپ اس کے اقدام کے لیے نکلے، اور اس غزوہ بدر سے پہلے 8 قسم کے، یوں سمجھے کہ 4 سرایا تھے اور 4 غزوات اس غزوہ بدر سے پہلے ہوئے، لیکن چونکہ وہ اس میں لڑائیاں نہیں ہوئی اس لیے اس کا ذکر کتابوں میں تو آتا ہے لیکن عوام الناس کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور غزوہ بدر کے اندر چونکہ لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے شہداء ہوئے، کافروں کی طرف سے بڑے بڑے سرداران مارے گئے، پھر ایک بہت بڑا معرکہ ہوا تو وہ مشہور ہوا۔ لیکن غزوہ بدر سے پہلے میں نے بتایا کہ 8 قسم کے غزوات، جس میں 4 سرایا اور 4 غزوات ہوئے۔ پہلے یہ معنی سمجھ لیجئے، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس نبی علیہ السلام کی ذات اس میں شریک ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ۔ اور سریہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں بنفس نفیس حضور علیہ السلام شریک نہ ہو، بلکہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کسی صحابی کو نگران بنائے اور وہ نگران بنا کر انہیں بھیجیں۔ تو چنانچہ یہ پہلا جو سریہ جو بھیجا آپ نے وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 30 مہاجرین کا سریہ بھیجا، اور ابو جہل 300 مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تجارتی قافلہ واپس لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، اور یہ پہلا سریہ تھا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 مہاجرین کو لے کر تشریف لے گئے، اس میں کوئی انصاری نہیں تھا۔ اور آپ جب ان کے قریب پہنچے، جس وقت ابو جہل کا قافلہ آپ کے سامنے آیا، اور جب آپ ان کے سامنے آئے تو ابو جہل کے قافلے میں ایک شخص تھا جو کہ سردار تھا، وہ آیا اور اس نے بیچ بچاؤ کیا،
اور لڑائی ہونے سے اس نے بچایا، اور یوں لڑائی تو نہ ہوئی، اور ابو جہل جو ہے وہ 300 اپنے تمام لوگوں کو لے کر نکل پڑا، اور یہ اسلام کا پہلا سریہ جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا۔ دوسرا سریہ عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا۔ یہ جو عبیدہ ابن حارث ہے یہ نبی علیہ السلام کے تیزاد ہیں، حارث ابن عبد المطلب، حارث ابن عبد المطلب ان کا بیٹا ابو عبیدہ، آپ نے انہیں بھیجا، اور ان کی سربراہی میں 60 یا 80 سوار تھے، اور رابق ایک جگہ تھی کہ وہاں پر یہ حضرات پہنچے، اور کافروں کا ایک تجارتی قافلہ آ رہا تھا، اور اس غزوے میں ایک صحابی سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر چلایا اس سریے میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور یوں سمجھے کہ اسلام کا سب سے پہلا تیر وہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلایا، اور اس میں بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ سریہ بھی واپس آیا۔ تیسرا سریہ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں آپ نے بھیجا، اور یہ بھی گیا، اور یہ بھی قریش کے قافلے کے سامنے آیا، لیکن وہ قافلہ پہلے نکل چکا تھا، یہ حضرات تھوڑے دیر سے پہنچے، اور یوں اس میں بھی کوئی لڑائی نہ ہوئی۔ چوتھا غزوہ ہوا، غزوہ ابوا کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے ابوا کا نام سنا ہوگا، ابوا مشہور جگہ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ پہلا غزوہ یہاں پر ہوا، اور سب سے پہلا غزوہ یہ غزوہ ابوا ہے، اور اسلام کا آخری غزوہ وہ غزوہ تبوک تھا، وہ غزوہ تبوک تھا، اور اس غزوے میں سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا جانشین بنایا تھا۔ آپ ابوا میں تشریف لے گئے، چونکہ یہ غزوہ ہے، لیکن وہاں جب تشریف لے گئے تو کافروں کا جو قافلہ تھا وہ بھی نکل چکا تھا۔ پانچواں غزوہ بوات ہوا، جس میں 200 افراد کے ساتھ بنفس نفیس نبی علیہ السلام بوات کے مقام پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی لڑائی نہ ہوئی، اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور چھٹا غزوہ عشیرہ تھا، یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لیکن وہ قافلہ جا چکا تھا اور ان سے لڑائی نہ ہوئی۔ ساتواں جو غزوہ تھا اسے بدر اولیٰ کہا جاتا ہے، یا بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ بدر کے مقام پہ ہوا، لیکن وہاں پر بھی لڑائی نہ ہوئی۔ جو اصل بدر کی لڑائی ہے اسے غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں، یا غزوہ بدر اخریٰ کہتے ہیں، اور یہ پہلا والا غزوہ بدر تھا، لیکن اس میں لڑائی نہ ہوئی۔ آخری آپ نے سریہ بھیجا جو حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں رجب کے مہینے میں آپ نے بھیجا، اور 11 لوگ تھے اس کے اندر، اور اس میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ نے عبداللہ ابن جحش کو ایک خط دیا، اور آپ نے ان سے کہا کہ اس خط کو 2 دن بعد کھولنا، اور آپ کے بندوں میں ان 11 بندوں میں اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو اسے اجازت دینا، اس پر جبر نہیں کرنا۔ 2 دن بعد انہوں نے خط کھولا تو خط کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لکھا تھا کہ میں نے تمہیں تمہارے اندر سب سے زیادہ بھوک کو برداشت کرنے والا اور پیاس کو برداشت کرنے والا امیر عبداللہ ابن جحش کو مقرر کیا ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ نخلہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالو اور قریش کا انتظار کرو۔ چنانچہ مکہ سے مدینہ کے درمیان جو یہ راستہ ہے، اس مقام پر ایک نخلہ کا مقام تھا، ان 11 بندوں نے پڑاؤ ڈالا اور قریش کا انتظار کیا، اور عبداللہ ابن جحش نے تمام لوگوں سے کہا اگر کوئی واپس جانا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، لیکن کوئی بھی واپس نہ گیا، اور سب نے کہا ہم نبی علیہ السلام کے حکم کے تابع ہیں۔ بالآخر وہ قافلہ آ گیا جس کا یہ حضرات انتظار کر رہے تھے، اور یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، شاید 29 تھی یا شاید 30 تھی، لیکن ان 11 بندوں کو یہ علم نہ تھا کہ یہ رجب کی آخری تاریخ ہے۔ عبداللہ ابن جحش یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید 1 شعبان شروع ہو چکی ہے اور رجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ رجب کی آخری تاریخ تھی، اور یہ کافر سامنے آئے، اور یہاں پر ایک کافر عمر کو مارا گیا، اور 2 کو جو ہے وہ
گرفتار کر دیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان حضرات کو علم ہوا کہ ہم نے یہ جو لڑائی کی یہ حرمت والے مہینے رجب کے اندر کی۔ اور آپ کو علم ہے کہ اس وقت حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی کرنا کیا تھا؟ جائز نہیں تھا۔ حرمت والے 4 مہینے، اس کے اندر ایک رجب بھی ہے۔ تو ان حضرات کو بعد میں علم ہوا کہ ہم نے تو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی۔ بہرحال یہ 2 بندے جو گرفتار تھے اور کچھ مال غنیمت آیا۔ مال غنیمت، اسلام کا پہلا مال غنیمت یہ عبداللہ ابن جہش کے اس سرائے کے اندر آیا، اور مال غنیمت کو انہوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا۔ 4 حصے اپنے لیے رکھے اور ایک حصہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے روانہ کیا۔ اور اسی کو پھر قرآن نے بھی اس کی تائید کی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ جب یہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، تو ان سے کہا کہ پہلے تو آپ لوگوں نے یہ غلط کیا کہ رجب کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے قتال کیا۔ ظاہر ہے ایک کافر بھی مارا گیا، 2 گرفتار بھی ہوئے، باقی بھاگ گئے، اپنا سامان بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور اس بات کو پھر یہودیوں نے اور منافقین نے اچھالا کہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے لڑائی کی۔ اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ گویا کہ اللہ نے بتا دیا یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک قتل سے بڑا گناہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اللہ کے نزدیک قتل سے بڑا گناہ وہاں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا ہے۔ اللہ کے نزدیک قتل سے بڑا گناہ فتنہ ہے، فتنے کو جو ہے وہ اٹھانا ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ ہیں۔ یہ اسے چھوٹے گناہ سمجھ رہے اور اس کو بڑا گناہ سمجھ رہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، کہ یہ کافر لوگ تو جب تک تم ان سے لڑو گے نہیں، یہ تو چاہتے ہیں تمہیں اپنے دین سے اپنے دین کی طرف لے آئیں، تمہارے دین سے تمہیں ہٹا کر اپنے دین کی طرف لے آئیں۔ ان سے اللہ نے گویا کہ اجازت دے دی کہ اگر یہ مہینے بھی ہوں اور کوئی ایسے سازشی لوگ ہوں تو ان کے خلاف اللہ نے اجازت دی کہ پھر لڑ سکتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کی طرف سے لوگ آئے، اور یاد رکھیے یہ جو 11 بندے تھے اس میں سے 2 بندے اپنا راستہ کھو گئے تھے، سعد اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ کافر اپنے ان 2 قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے ہمارے 2 ساتھی جو یہاں سے راستے میں گم ہو چکے ہیں، اگر وہ تمہیں مل گئے تو تم انہیں شہید کرو گے، اس لیے یہ 2 بندے اس وقت تک ہمارے پاس رہیں گے جب تک ہمارے بندے واپس نہیں آتے، اور ان 2 بندوں کا فدیہ ہم اس وقت لیں گے جب ہمارے بندے واپس آئیں گے، اس سے پہلے ہم یہ 2 بندے نہیں دیں گے۔ چنانچہ پھر انتظار کیا گیا، اور انتظار کے نتیجے میں بالآخر یہ دونوں حضرات واپس آئے، اور کافروں کی طرف سے جو 2 بندے تھے اس میں سے ایک کا نام عثمان تھا، اور جو دوسرے تھے عثمان جو تھا یہ مسلمان نہیں ہوا اور یہ یہاں سے چلا گیا، اور دوسرے کا نام حکم تھا، یہ حکم وہیں پر مسلمان ہوا، اور یہ قیدی واپس نہیں گیا، اور یہ نبی علیہ السلام کا جانثار بنا۔ اور آپ کا جانثار بننے کے ساتھ بیر معونہ میں جو صحابہ شہید ہوئے اس میں سے اس صحابی کا بھی نام آتا ہے حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور کیوں نہ ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے ساتھ ایسا خوبصورت معاملہ کیا کرتے تھے، حسن سلوک والا معاملہ، حسن اخلاق والا معاملہ، کہ وہ آپ کے اس اچھے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے حسن سلوک کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جایا کرتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو حکم رضی اللہ عنہ یہ مسلمان ہوئے، اور عثمان اسی طرح چلے گئے، یہ دوسرے عثمان ہیں، اور مکہ میں جا کر پھر ان کا انتقال ہوا کفر کی حالت میں۔ اور یہ غزوہ بدر جو مشہور غزوہ ہے، اس سے پہلے کی یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں جو مسلمانوں کی طرف سے ہوئی،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم الف بینہما کما الفت بین المہاجرین والانصار، الہ العالمین اس نکاح کو برکتوں کا ذریعہ بنا، محبتوں کا ذریعہ بنا، الفتوں کا ذریعہ بنا، قرابتوں کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرما، ان میاں بیوی کے آپس میں دائمی محبت نصیب فرما، ہر حاسد کے حسد سے ان کی حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں جو بچے اور بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں، الہ العالمین ان کے گھروں کو بھی خوشیوں سے بھر دیں، انہیں بھی اچھی اور نیک جوڑ نصیب فرما۔ جن بچیوں کے رشتے ہو چکی ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، ان گھروں کو الہ العالمین دینی اور دنیاوی خوشیوں سے مزین فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہماری عمروں میں ہماری صحت میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق میں اپنی خوب برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہر قسم کے تمام مرضوں سے، ہر قسم کے تمام قرضوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ذلت سے، قلت سے، علت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین نبی علیہ السلام کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، آپ کے ازواج مطہرات کی اقتداء ہماری ماؤں بہنوں کو نصیب فرما، صحابہ کرام کی اقتداء ہمارے مردوں کو نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں جہاں کہیں ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال اور برکت والی روزی نصیب فرما، اولادیں نہیں نیک صالح اولاد صالحہ انہیں عطا فرما، اولاد نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہمیں نصیب فرما، ماں باپ کی فرما برداری ہمیں نصیب فرما، خاتمہ بالایمان ہمیں نصیب فرما، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اس جوڑے کو اور ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔